ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله الله يا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کی آخری قیمتی گھڑیاں ہیں، اللہ نے ہمیں ایکسٹینشن دے دی ہے کہ اگر کوئی دعا قبول کروانے والی رہ گئی ہو تو تم معاف کر دو۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلا آپ نے اسٹیپ لیا، فرمایا آمین، پھر دوسرا اسٹیپ لیا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا اسٹیپ لیا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے ہیں نا،
کہ نبی علیہ السلام یہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر بعد میں جب موقع ملا تو پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہوا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہہ دی۔ ایک عام بندہ بد دعا دے دے تو بندہ اس سے ڈر جاتا ہے، ایک ولی کی بد دعا کتنی بڑی ہوگی، اور وہ تو فرشتوں کے سردار، معصوموں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور پھر اس پر نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر لگا دی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ نبی جان نے فرمایا آمین۔ دوسری بد دعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ نبی صاحب نے فرمایا آمین۔ اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے قابل فکر ہے۔ رمضان تو وہی ہے جو اب ختم ہونے کے قریب ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو بس جو چند لمحات باقی ہیں ان میں پوری کوشش کر لیجیے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہم اس وعید سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، اس میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی میل نہ رہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کنڈا بیچے رہا، وہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کانٹا بیچ میں رہا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک جانور کو آپ نے 10 رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اب اس کو کھولنے کے لیے ایک رسی کھول دی، ابھی آزاد نہیں، گرفتار ہے، دوسری کھول دی، ابھی بھی گرفتار ہے، 9 رسیاں آپ نے کھول دی، ابھی بھی گرفتار ہے۔ بندہ ہوا جو ہے جب تک سب کی سب رسیاں نہیں کھلیں گی وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی نفس نے گناہوں میں باندھا ہوا ہے، اب ہم ایک رسی کھول دیتے ہیں، دوسری کھول دیتے ہیں، تیسری کھول دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نفس کے غلام ہوتے ہیں اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ توبہ میں ضرور قبول کروں گا مگر تم سچی توبہ کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ تنہائی میں بیٹھا رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا اے اللہ، یہ آپ کا بندہ تنہائی میں ویرانے میں بلک بلک کے رو رہا ہے اور آپ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور آپ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے دل میں کوئی غیر بستا ہے، اس کا دل کسی کی محبت میں جکڑا ہوا ہے، جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چرواہے کو بتایا تو اس نے کنفرم کیا، ہاں میں ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوں۔ اب اس سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہیں اسے جانتا، ہم ہی جانتے ہیں کیونکہ معاملہ ہمارا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں پھر ایک مرتبہ دیکھ کے اپنے دل سے کوئی گناہ بھی ہے، وہ گناہ جھوٹ بولنے کا ہے، غیبت کرنے کا ہے، لوگوں میں عیب ڈھونڈنے کا گناہ ہے، یا لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ موجود ہے، یا آیا ہوا ہے، بچوں پہ زیادہ سختی کی ہوئی ہے،
یا بھائیوں کے ساتھ انبن کی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے توبہ رکی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اگر سکرین کے گناہ ہیں، سیل فون کے گناہ ہیں، تو ان سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ یہی توبہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، ایک گناہ اگر رہ گیا وہ گناہ اور پھر گناہوں کو جنم دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ فری توبہ کرو، جیسے بیکٹیریا فری آپریشن ہوتا ہے نا، کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمیں گناہ فری توبہ کرنی پڑے گی۔ بس سچی توبہ کریں، دل گواہی دے کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ شیطان غصہ ڈالتا ہے، تو چھوڑ نہیں سکتا، بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تو چھڑوا سکتا ہے نا۔ ہم اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ کو، اللہ میں کمزور ہوں، میں غلام ہوں اپنے نفس کا، میں نہیں چھوڑ سکتا، بس تو چھڑوا دے، بس میں نے نیت کر لی ہے، اب تیری رحمت کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، رمضان بھی گزارا اور پھر بخشش نہ کروا پائے۔ اس سے بڑی اور کم نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کس کے در سے خالی جائیں گے؟ ارحم الراحمین کے در سے۔ اللہ، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے در سے خالی چلے گئے۔ اس لیے نیت کیجیے کہ بس لے کے اٹھنا ہے، منا کے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو اتارا جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تو قرآن مجید میں ہمارا ذکر موجود ہے، اب ڈھونڈیں تو کچھ لوگوں کا ذکر موجود ہوگا جو توبۃ النصوح کرتے ہیں اور اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور اللہ ایک بندے کی مثال دیتا ہے، غلام کی، مملوک تھا، کوئی اس کا اختیار نہیں تھا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مولا کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں جاتا تھا کہیں سے خیر نہیں لاتا تھا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، دشمن اناج کے، نہ کام کے، نہ کاج کے۔ وقت بھی لے کے آئے، 10 دن بیٹھے بھی صحیح، نفس اپنی بات پہ اڑا رہا، اور ہم اگر محروم ہو کے چلے گئے تو پھر بدبختی اور کس کو کہتے ہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ، آپ نے ہم پر بہت مہربانیاں کی ہیں، اب آخری رات ہے اور آخری مجلس ہے، اب آپ ہم پر ایک مہربانی اور کر دیجیے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے اور ہمارے دل کو اپنی نگاہ ناز سے پاک کر دیجیے۔ بچہ اپنے آپ کو خود نہیں دھو سکتا، اور جب کسی کے پاس جاتا ہے نا تو لوگ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اے ڈائپر خراب ہو گیا تیرا، بدبو آ رہی ہے۔ ایک کے پاس جاتا ہے وہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، بچہ دوسرے کے پاس جاتا ہے وہ تیکھی نظروں سے، تیسرے کے پاس تیکھی نظروں سے، تو بچہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہی سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس کو دھو من کو گندا کر بیٹھے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور آج یہ رمضان کا آخری موقع ہے اور اگلے رمضان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔
کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ تو اس لیے ان لمحات کو بہت قیمتی سمجھتے ہوئے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے ہم اپنے اللہ کو منائیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوا کے اٹھنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ نہ بخشیں تو کیا ہوگا، ہے ہی نہیں، بس بخشوانا ہے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اللہ کرم کر دے، مہربانی کر دے، بس ہمارے اوپر احسان کر دے، ہمارے اوپر نظر کرم کر دے، اللہ ہمارے اوپر ترس کھا لے، ہمارے بس تیری رحمت ہی کا سہارا ہے۔ اور آج کی رات بہت لوگ جہنم سے بری ہونے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر رات میں جو اربوں خربوں بندے بری ہوتے 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 جب آخری رات آتی ہے رمضان کی تو پہلی رمضان سے اس وقت تک ٹوٹل جتنے بندے بری ہوئے تھے آخری رات میں اتنے بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب جب اتنے بری ہونے ہیں جہنم سے آج کی رات، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ سے موقع مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر احسان فرما اور ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمیں آئندہ نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرما، اور اللہ ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدم و بہار آخر شد۔ ابھی تو ہم نے پھول کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا کہ بہار ہی ختم ہو گئی۔ رمضان آیا تھا، مہمان آیا تھا، چلا گیا۔ کچھ دیر کے لیے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، پھر مراقبہ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم سے تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ صبح و شام آدھا گھنٹہ 20 منٹ کرنا۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دے گا۔ اعتکاف کے دوران جن حضرات نے خدمت کی، جماعتی طور پہ کھانا کھلانے میں یا سیکیورٹی میں یا کسی اور انداز سے، ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں
اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، تو جنہوں نے خدمت کی اس کے بدلے اللہ ان کو اپنا وصل عطا فرمائے۔ اور اگر آپ حضرات کو کھانے پینے میں، سحری افطاری میں کہیں تنگی ہوئی یا کہیں ہم پوری طرح حساب نہ رکھ سکے تو میں تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ حضرات دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا، بس یہی سمجھ لیجیے گا کہ کمزور لوگ ہیں، انتظام نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ اپنی طرف سے تو ہم نے کوشش کی، اللہ قبول فرما لے۔ اور جہاں اپنے مقام پہ جائیے، ادارے کے لیے آئندہ بھی دعا کرتے رہیے، اللہ اس ادارے کو شاد آباد رکھے اور دین کا فیض اسی طرح یہاں سے پھیلتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مراقبہ کر لیجیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو
تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا،
اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ آپ کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ آپ کو منا کے اٹھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ 10 دن سے یہ مجمع آپ کے در پر آپ کی چوکھٹ کو پکڑے بیٹھا ہے، یہی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ پیارے اللہ اب تو آپ اعلان فرما دیجئے میرے بندوں میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ راضی ہو جائیے نا۔ پیارے اللہ ہم نہیں جانتے لیکن آپ ہمارے دلوں کو اطمینان دے دیجئے، میرے بندوں میں راضی ہو گیا ہوں، میرے بندوں تم تسلی رکھو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میرے بندوں تم اطمینان رکھو، میں تو بہت رحیم پروردگار ہوں، میں نے تو پہلے دن ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ آپ اعلان فرما دیجئے نا، اللہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی۔ پیارے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ کشتی کنارے لگ جائے گی، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا آپ کی بادشاہی میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ تو مالک الملک ہیں، آپ معاف کریں یا نہ کریں اللہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے نا، اللہ معاف کر دیجئے نا۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ آپ تو سب اچھوں کے بھی پروردگار ہیں، سب اچھائیاں آپ ہی کی طرف سے ہیں، سب خیریں آپ ہی کی طرف سے تو ہیں، اللہ آپ ہی تو نور والے ہیں، اللہ آپ ہی تو رحم والے ہیں، اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں، آپ کے سوا کوئی حاجت کوئی مشکل کشا نہیں۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا کہاں جائیں گے؟ شیطان تو خوش ہو جائے گا نا، اچھا ہو گیا معافیاں مانگتے رہے نہیں ملی۔ اللہ ہم کیسے برداشت کر لیں کہ شیطان خوش ہو جائے؟ اللہ وہ آپ کا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیجئے، اللہ اس کو خوش نہ ہونے دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر کے اس کو اور زیادہ ذلیل کر دیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ دنیا کی عدالتوں میں بھی ہم نے دیکھا اگر کوئی مجرم اقرار کر لے اس کی سزا میں کمی کر دی جاتی ہے یا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ تو مالک الملک ہیں، اللہ ہم آپ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جانتے بوجھتے آپ کی نافرمانیاں کی، اللہ ہم نے چاہ کر بھی آپ کے گناہ کر لیا، لیکن اللہ اقرار کر رہے ہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ بیٹا اگر کوئی جرم کر لے ماں کے سامنے آ کے رو کے اقرار کر کے معافی مانگ لے، اللہ ماں بھی معاف کر دیتی ہے کہ بیٹے نے مان لی اپنی غلطی آئندہ نہ کرنا۔ اللہ آپ تو ماں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے پروردگار ہیں، اللہ آپ تو بہت اچھے پروردگار ہیں، اللہ ہم برے، ساری برائیاں ہماری طرف ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ مجمع میں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، اللہ دور خواتین بھی بیٹھی یہ آواز پر آمین کہہ رہی ہوں گی، اللہ وہ بھی دنیا میں کمزور سمجھی جاتی ہیں، اللہ ان کمزوروں کے واسطے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کا وبال ہے جو آج ہم ان حالات میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتے ہیں جس سے تمام ظلمتیں روشن ہو گئیں، اللہ جس سے دلوں کے اندر اے اللہ روشنیاں آ جاتی ہیں،
اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کل عید کا دن ہوگا یا ایک اور رمضان المبارک کا دن مل جائے گا، لیکن اللہ جو بھی ہو، بس ہم جو ایسا بھی دن گزرے، بس ہم آپ کی رضا والا دن گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دور قریب سے یہ لوگ کتنی امیدیں لے کر آئے، اللہ اگر امیدوں پر نہ پانی پھر گیا، آپ جانتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ دل توڑنا تو آپ بھی پسند نہیں فرماتے، آپ نے بھی لوگوں کو منع کیا کہ دوسروں کے دل نہ توڑنا۔ اللہ ہمارے دلوں کو تو آپ جوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم ٹوٹے دلوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ہم تو خوشیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم تو خوشیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی پوری دنیا میں جن حالات میں ہیں، اللہ سب حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب کی تکالیف کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کرم والے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ دشمنوں کے اوپر اے اللہ اپنے عذاب کو مسلط فرما دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کے پلڑے میں اپنی مدد اتار دیجئے۔ اللہ اپنے بدر والے فرشتوں کو اتار دیجئے۔ اللہ اپنی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال فرما دیجئے۔ اللہ کرم والے معاملے فرما دیجئے۔ اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ مسلمان مردوں کی، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ ان کی حرمت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ان کی ناموس کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہم مسلمان تو بہت کمزور ہو گئے، فقط دعائیں کر سک رہے ہیں، اللہ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں۔ اللہ آپ کے اختیار میں تو تمام طاقتیں ہیں، اللہ تمام طاقتیں آپ کے پاس ہیں۔ اللہ آپ پوری شد و مد کے ساتھ ان کو جواب دے دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ مظلوموں کو اے اللہ ان کا ساتھ دے دیجئے، ظالموں کو سبق سکھا دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ اس عید پر سب کو خوشیوں کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی وبائی بیماریاں ہیں آسمانی یا زمینی، اللہ سب کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ تمام بیماریوں سے اللہ سب کو کامل شفا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ معاملات کو اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ حل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ انہوں نے خط لکھے یا فون کیے یا میسج کیے، اللہ تمام کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معتکف بھائی جناب فیصل صاحب، اللہ انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی تمام زندگی کی جتنی خوشیاں ہیں اللہ ان کو عطا فرما، تمام پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے کام کاج کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تمام کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما۔ اللہ کھانے پینے میں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جادو کرنے والوں کے جادو سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اور تمام انبیاء اور جتنے لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا،
ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ خدمت کی جماعت، سیکیورٹی کی جماعت، یہ جتنی بھی دوسری جماعتیں تھیں جو خدمت میں کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، اللہ دن رات محنت کر رہی ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ان سب کو اپنی رضا نصیب فرما، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔